अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज नवीद वड़ाइच आपकी खिदमत में एक और प्रोग्राम लेकर हाज़िर हुआ है। आज एक ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है मस्जिद औलिया अल्लाह की, जो यहाँ पे सरी में मौजूद है, और उनके रुए रवां आज हमारे साथ एक शामिल हैं, ताकि इनकी एक काफ़ी स्ट्रगल है। तो आज हम उनसे ये आफ्टर जो इस अच्छी सेरेमनी हुई है उसके बाद आज हमारे साथ ये मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि उनकी क्या फीलिंग है। सोहरावर्दी साहब, ये मस्जिद आज इसके ये आज ग्राउंड ब्रेकिंग है, और हमारे ये तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही खुशाइन बात है कि आपकी एक स्ट्रगल रही है। जैसे कि यहाँ भी कुछ लोगों ने बात की, 7 साल इसकी एक स्ट्रगल है कि यहाँ पे अब ये मस्जिद हमारे सरी में बनने जा रही है। आपकी क्या फीलिंग है, आप क्या कहेंगे कम्युनिटी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वलाई साहब आपका शुक्रिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ए वेरी हिस्टोरिक डे फॉर अस, एटलीस्ट मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कि जो 7 साल पहले एक ख्वाब देखा गया था, ये ज़मीन ख़रीदी गई थी 7 साल पहले इस नीयत के साथ कि यहाँ जामे मस्जिद औलिया अल्लाह की बुनियाद रखी जाएगी। 7 साल की जद्दोजहद के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता हुआ नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बड़ी तादाद में मुसलमान कम्युनिटी यहाँ पर आई है। आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंदर हमारे मेहमान क़ारी सैयद फसीउद्दीन सोहरावर्दी साहब पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं, अल्लामा अब्दुल वहाब साहब माशाल्लाह तशरीफ़ लाए, नोमानी साहब। तो ये तमाम काम कम्युनिटी मिलकर कर रहा है। ये मेरी स्ट्रगल ज़ाती नहीं थी, बल्कि ये पूरी एक टीम एफ़र्ट है जो हमारी तमाम टीम मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है, बल्कि कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है। डोनेशन 7 साल से ये दे रहे हैं। कम से कम जो मस्जिद यहाँ टेम्परेरी बिल्डिंग थी उसको चलाया 7 साल अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अब डिमोलिश करके अब इंशाल्लाह ग्राउंड ज़ीरो से मस्जिद बनेगी है। तो ये एक आदमी की या एक ग्रुप की स्ट्रगल नहीं, बल्कि इस होल कम्युनिटी की है। तो तमाम कम्युनिटी को मुबारकबाद हो, तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद हो, तमाम इस इलाके के रहने वाले चाहे वो किसी मज़हब के हों, उन सबको मुबारकबाद हो कि ये एक ऐसा सेंटर बनेगा जहाँ पे खाली मुसलमान आके अपने मज़हब के मुताबिक इबादत ही नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ वो सेंटर होगा जहाँ से लोगों को दीन के बारे में समझाया जाएगा और उनके इंटरफेथ डायलॉग होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। एज ए कम्युनिटी वी विल गेट टुगेदर हियर। ये जो मरकज़ है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैंने इसकी बुनियाद रखी है, लेकिन ये बुनियाद मैंने इसलिए रखी है ताकि हम मुसलमानों को मुत्तहिद करें, कम्युनिटी को मुत्तहिद करें। तो इंशाल्लाह इट विल बी अ सेंटर ऑफ यूनिटी, इट विल बी अ सेंटर ऑफ इंटरफेथ डायलॉग, इट विल बी अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर मुस्लिम्स, एंड इट विल बी अ प्लेस वेयर वी कैन कम टुगेदर एंड डिस्कस अवर इश्यूज़, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। आप भी माशाल्लाह इसमें बड़े शुरू से तावन किया। अल्लाह ताला आपके वालिद की मग़फ़िरत फरमाए। वो शुरू से इस मस्जिद के साथ बड़ी दिली वाबस्तगी उनकी रही है, और पूरी कम्युनिटी को आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कम्युनिटी कि अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिटिश कोलंबिया में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मस्जिद एक ग्राउंड ज़ीरो से बुनियादें आज उसकी इंशाल्लाह ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये मस्जिद अपने पाए तकमील तक पहुँचेगी। मुझे उम्मीद है कि पूरी कम्युनिटी इसमें माली ताउन करेगी, इसमें हिस्सा लेगी। इसमें देखिए मटेरियल भी डोनेट कर सकते हैं आप, पैसे भी डोनेट कर सकते हैं, स्किल भी डोनेट कर सकते हैं, मशवरा भी डोनेट कर सकते हैं, टाइम भी डोनेट कर सकते हैं। यानी देयर आर सो मेनी वेज टू हेल्प एंड कंट्रीब्यूट इन दिस प्रोजेक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सोहरावर्दी साहब। और आप देख रहे हैं कि ये मस्जिद जो आपकी यहाँ पे हमारी ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी हो रही है, और इसके साथ अपने इंटरफेथ की बात की और डायलॉग की बात की, और क्या फॉर्चुनेट इनफ ये हमारे लिए एक बात है कि बिल्कुल साथ चर्च भी मौजूद है। देखिए, जिस वक्त ये ज़मीन ख़रीदी जा रही थी उस वक्त मेरी नीयत यही थी कि इसके एक तरफ चर्च है, दूसरी तरफ पार्क है, तीसरी तरफ रवीन है, और ये बड़ा एक ऐसा प्लेस था कि जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे चर्च वाले वेरी कोऑपरेटिव हैं, और इनके साथ वी विल बिल्ड अ बेटर रिलेशनशिप, बेटर इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। तो अल्लाह ने चाहा तो ये कम्युनिटी के लिए बड़ा एक फ़ायदेमंद जगह बनेगी, जिससे पूरी कम्युनिटी इंशाल्लाह फ़ायदा हासिल करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फसीउद्दीन साहब। आपकी आवाज़ तो हमारे नाज़रीन सुनते हैं, और आपका एक बहुत बड़ी शख्सियत है। आप नात ख़्वानी के एतबार से अपनी शख्सियत का जैसे हम जिक्र करें तो ये 7 साल की स्ट्रगल में हमने आपको भी इसके साथ ही पाया है कि जब भी वैनकूवर में, सरी में कोई इवेंट्स हुए और इसकी बात हुई किसी घर में, किसी कोने में, किसी जगह, आपको जब भी टाइम मिला आपने इसमें हिस्सा डाला है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात थी। आपकी आज क्या फीलिंग है?
نہیں الحمدللہ مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جامع مسجد اولیاء اللہ کی تعمیر نو کا کام شروع ہوا ہے، اور اس سلسلے میں مسجد اولیاء اللہ کی انتظامیہ کو اور اس کے چیئرمین جناب سید بدی الدین سہروردی صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس مسجد کے تعمیر کا جتنے بھی مراحل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی انتظامیہ کی غیب سے مدد فرمائے اور یہ جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچے، اور یہاں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو مشن ہے اس کو پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ عام فرمائے۔ ماشاءاللہ، انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ کے دونوں شخصیات کا شکریہ ادا کریں گے۔ اور سرور صاحب، آخر میں آپ کے جو پروجیکٹ ہیں میرا خیال ہے کینیڈا میں ہر صوبے میں پھیلتے جا رہے ہیں، تو آپ نے کیلگری سے شروعات کی تھی اور اب یہاں پہ پہنچ گئے، کہیں اور بھی آپ کا منصوبہ ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ کینیڈا میں اس وقت 13 سال کی مدت میں 17 مساجد اللہ کے فضل و کرم سے بن چکی ہیں۔ اب لازمی طور پر ابھی ہمارا جو رجحان ہے وہ ایسٹرن پروونسز کی طرف ہے، اٹلانٹک پروونسز، نیو برنسوک اینڈ نووا اسکوشیا اینڈ نیو فاؤنڈ لینڈ اینڈ لیبراڈور اینڈ پی ای آئی، کیونکہ اس علاقے میں الحمدللہ ابھی ہمارا نیٹ ورک نہیں پہنچا ہے۔ تو کل ہی بلکہ اتفاق سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر ہم ایک پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، کیوبیک سے لے کے برٹش کولمبیا تک تو ہر صوبے میں الحمدللہ اللہ نے مسجد بنا دی ہے، اور کئی انٹاریو میں تو 5 مساجد بن چکی ہیں۔ تو یہ ایک پروجیکٹ ہے۔ دیکھیے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مسجدیں وی آر بلڈنگ مسجد فار دا سیک آف بلڈنگ اٹ اور ہیونگ ٹرائنگ ٹو بلڈ آور نیٹ ورک، یہ اس لیے کہ ان مسجدوں کی ضرورت ہے۔ مسلمان پاپولیشن ان دس کنٹری از گروئنگ ویری فاسٹ، اور امیگریشن کی وجہ سے روزانہ مسلمان کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی حصے سے اس ملک میں آ رہے ہیں۔ تو دیر از اے نیڈ، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیڈ نہیں ہے، صرف چندے جمع کر کے مسجدیں بنانے کا مقصد نہیں ہے، دیر از اے نیڈ۔ آپ دیکھیں سرے کے اندر، دیکھیں میں اس سرے کے اندر تقریباً آج سے 14 سال 15 سال پہلے سے درس قرآن کے لیے آ رہا ہوں، میں سرے کی کمیونٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی گروتھ آ گئی ہے۔ کیلگری میں جس وقت میں آیا تھا اس وقت مشکل سے 25,000 مسلمان تھے، آج 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ جی ٹی اے کے اندر اس وقت 600,000 مسلمان موجود ہیں۔ تو جب اتنی بڑی مسلمان، پورے کینیڈا میں 1.5 ملین مسلمان موجود ہیں، تو جب اتنی بڑی گروتھ ہے مسلمانوں کی تو وی ڈیفینیٹلی نیڈ سم انسٹیٹیوشنز۔ اسکول بھی چاہیے، مسجدیں بھی چاہیے، ہسپتال بھی چاہیے، ہمیں اور ادارے بھی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ اوکے جی، السلام علیکم جی۔ گراؤنڈ بریکنگ مسجد کی ہو گئی ہے۔ مسجد کے جن لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا وہ اس جگہ پر لے آئیں۔ اب اس سے آگے جو کام ہے وہ ہے کمیونٹی کا، اور کمیونٹی کے جو ہمارے جتنے لیڈران ہیں وہ اس وقت موجود ہیں۔ میں ایک سے ان سے اپنا کہتے ہیں ان کے خیالات پوچھوں گا، اور وہ آنے والے دنوں میں اس مسجد کے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ پی سی سی اے کی طرف سے مجھے ساتھ وقار بھائی ہیں۔ وقار بھائی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ممبران مسجد اولیاء اللہ کمیٹی اور تمام ہماری مسلم کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج مسجد اولیاء اللہ کا سنگ بنیاد باقاعدہ طور پر رکھ دیا گیا ہے، اور میں تمام اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے اور تمام مخیر حضرات سے اپیل کرتا ہوں مسجد اولیاء اللہ کے بہاف پہ اور اپنی کمیونٹی کے بہاف پہ کہ وہ آگے بڑھ کر آئیں اور اس میں بھرپور حصہ لیں تاکہ اس مسجد کی تعمیر جلد از جلد ممکن ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ عامر بھائی ہیں، یہ اپنا کہتے ہیں فرینڈز آف پاکستان کی طرف سے ہیں، اور اپنا کہتے ہیں میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا یہ کیا کہیں گے۔ جزاک اللہ، تھینک یو ساجد بھائی۔ میں تمام مسلم امہ کا جو ہے وہ انہیں مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ یہ جو کام ہے یہ وہ کام ہے جو پہلے اللہ تعالیٰ یہ نبیوں سے یہ کام لیتا رہا ہے، اور اب ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو یہ موقع مل رہا ہے، تو لہٰذا میں سب سے گزارش کروں گا کہ پلیز آپ آئیں، اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ 3 ملین کا یہ پروجیکٹ ہے، قطرہ قطرہ ڈال کے دریا بنتا ہے، تو جتنی ہم اپنی کوشش اور جتنا کر سکتے ہیں اس میں کریں، اور یہ صدقہ جاری ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم سب نے چلے جانا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جانے کے بعد بھی ہمارے ساتھ چلتی رہے گی، اور ہمارے اکاؤنٹ میں اس کا ایڈیشن ہوتا رہے گا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ جی۔ شوکت خان صاحب پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن پی سی اے کے پریزیڈنٹ ہیں، اور یہ ہر جگہ ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی تھینک یو ویری مچ ساجد بھائی، اینڈ بہت شکریہ وقار صاحب، مبارک ہو آپ کو آپ کی نئی پوزیشن۔ پی سی سی اے ویری انگیجڈ کمیونٹی آرگنائزیشن، سو لوکنگ فارورڈ ٹو ورک ود یو اینڈ عامر فرینڈز آف پاکستان، آپ لوگ بڑا کام کریں تو آپ لوگوں کی بہت بہت مہربانی۔ لیکن اس جگہ پہ کھڑے ہو کے مجھے ایک دلی مسرت محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے ارجمن صاحب، ہارون صاحب، اپنے سہروردی صاحب 7 سال پہلے جب ان سے میں نے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ادھر مسجد اولیاء علیہ بنا رہے ہیں، لیکن آج مجھے یہاں پر کھڑے ہو
कर वाकई महसूस हो रहा है कि भाई वो जो 7 साल इन्होंने जितनी मेहनत की और जितने वॉल्टियर हुए, आई नो साजिद भाई आप उसमें बहुत इन्वॉल्व हैं, नवीद वड़ाई साहब बहुत इन्वॉल्व हैं, अपने मलिक इरफान साहब बहुत इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पर कनाडा में हम लोग आके यहाँ पे अपने कनाडा को हम लोगों ने घर बनाया है, यहाँ पे हम अपनी जनरेशन्स को रेज़ करना चाहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं वहाँ पे हम फुल सपोर्ट करें। वाकई अगर आप मस्जिद बन रही है वहाँ पर आप अपनी कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अल्लाह ताला ने आपसे वादा किया कि वो आपके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अपने वालिदैन, आई नो नवीद वराई साहब ने अपने वालिद के नाम पर अभी डोनेशन दी, बहुत से और लोगों ने दी। ये अभी यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है, फाउंडेशन बन रही है, इसके ऊपर इंशाल्लाह कल मस्जिद खड़ी होगी आप सबकी कंट्रीब्यूशन से। तो सबसे मेरी अपील है कि वो दिल खोल कर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दें, दिल खोल कर कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली इन द शेप ऑफ मनी, वहाँ पे आप अपना टाइम दें, यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर आएँ, मस्जिदों में और वहाँ पर लेकर जाएं ताकि हम लोग अपनी जो फ्यूचर एक जनरेशन है उसको कनेक्टेड रखें कि भाई मस्जिद इज़ स्टिल अ वेरी प्राइमरी इंस्टीट्यूशन फॉर अस। पीपल लुक एट दैट मस्जिद एंड दे एसोसिएट दैट मस्जिद विद अस बीइंग पाकिस्तानीज़ एंड मुस्लिम्स इन द कम्युनिटी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सब ने बहुत मेहनत की, आप लोगों ने बहुत काम किया और इंशाल्लाह यहाँ पर कुछ ही अरसे में एक शानदार मस्जिद खड़ी होगी जो हम सबको रिप्रेजेंट करेगी कम्युनिटी के अंदर। बहुत शुक्रिया साहिद भाई। मलिक इरफान साहब हमेशा प्रेसिडेंट और हमेशा प्रेसिडेंट रहेंगे माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी जनाब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जिस तरीके से खान साहब ने फरमाया, शौकत खान ने, कि सब लोगों ने मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं। पूरी कम्युनिटी जितनी है, पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो एक साथ खड़ी है और माशाल्लाह मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि मस्जिद एक वो चीज़ है, इसमें हमारी बख्शिश भी है और हमारे आबा व अजदाद की बख्शिश भी है। तो इसके लिए इसमें जितनी भी मसाजिद हैं सब में, और ख़ुसूसी जो मस्जिदें हम नई बना रहे हैं, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और आपने पैसे देने चाहिए। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी जो हैं ये आगे जाकर काउंट होंगी और इस मस्जिद में वो बच्चे पढ़ने के लिए आएंगे जिन बच्चों के लिए कुरान पाक में कहा गया है कि जो हिफ्ज़ कुरान करते हैं, हफ़्ज़ा बनते हैं, उनके लिए कुरान पाक में आया है कि चरिंद परिंद हत्ता के जंगल के मूजी जानवर भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो माशाल्लाह ये वो अदारा और वो मसाजिद बन रही है, इसमें बहुत सारी नेकियां कमाने का टाइम है, अपने लिए भी और अपने आबा व अजदाद के लिए भी। तो माशाल्लाह बहुत लोगों ने दिया है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक इसमें बरकत दे। फ़ारूक भाई कौन नहीं जानता माशाल्लाह, हर जगह ये हमारी कम्युनिटी के एक कहने के सतून हैं कि जो जहाँ पे भी हैं और जिस जगह पे भी हमें ज़रूरत पड़ी है ये हमेशा हमारे साथ होते हैं। शुक्रिया खालिद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी ज़ाती तरफ से, अपनी पुरानी एसोसिएशन की तरफ से सबको मस्जिद औलिया की कमेटी को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि काफ़ी मरहलों के बाद आज ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई है और सबसे अच्छी बात इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग आए हैं और इसको इनाग्रेट किया है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आगे ऐसे मिलजुल कर सारे इस मस्जिद को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मैं शुरू से जब इन्होंने इसका स्टार्ट किया था प्लान, मैं उसमें थोड़ा बस इन्वॉल्व रहा हूँ, देखता रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल मरहलों से घुर कर सिटी से अप्रूवल लेना, सारे मसाइल में अब इस स्टेज पर पहुँच गए हैं। और ये हमारे लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को मस्जिद से उसका ताल्लुक़ रखें। और जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी बढ़ रही है, ये वक्त की ज़रूरत है और मैं सबसे अपील करूँगा कि इसमें मिलजुल कर और बढ़ चढ़ कर इसमें इमदाद दें ताकि इस मस्जिद और इस प्रोजेक्ट को कामयाब किया जा सके। शुक्रिया सबका, थैंक यू। नवीद भाई आप भी एक मिनट के लिए आएँ। नवीद भाई हमारे हर दिल अजीज़ और कम्युनिटी के कोई ऐसा फंक्शन हो, कहीं किसी जगह पर भी हो, वॉलंटियर तौर पर जो है ये हर जगह मौजूद होते हैं। पीसीसीए के प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं और जो भी ओहदा है वो माशाल्लाह वन मैन शो है। नईम भाई, अपना नवीद भाई हर जगह इन्वॉल्व हैं। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बाकी प्रेसिडेंट हैं वो कुछ थोड़ी देर के लिए कोई किसी जगह पे काम करते हैं, कोई किसी जगह, मगर नवीद भाई हर एक जगह मौजूद होते हैं। नवीद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो पे यहाँ पे मौजूद हैं। आज एक बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है पाकिस्तानी कम्युनिटी को, इन पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी को। और जैसे कारी वहाब साहब ने बात की कि पाकिस्तान कनाडा एसोसिएशन ने जो एक बुनियाद रखी थी, एक सेंटर की बुनियाद रखी थी, एक मस्जिद की बुनियाद रखी थी, एक इस्लाम का एक जो पहली ईंट रखी थी,
آج وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس کی برانچز جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ ہم ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بنانے جا رہے ہیں سری میں، اور بہت ساری مسجدیں اور بعد میں بنی ہیں، BCMA نے بہت کام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کامیابی ایسوسیشنز کے ساتھ اور یہ جو انڈیویجولز ہیں جو کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ ہماری کہیں نہ کہیں کامیابی ہے، یہ ہماری سکسیس سٹوری ہے جس کی وجہ سے ہم کامیاب ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہاں آگے فلرش کر رہے ہیں. اور یہی چیزیں ہمارے جو آئندہ آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے ہم کام کریں گے تو ان کو پہنچا کے جائیں گے. اور اس میں جیسے کہ دوسرے صاحبان نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کنٹریبیوشن کریں، نہ صرف اتنی کہ ہم صرف باتیں کریں بلکہ کوشش کریں کہ دوسرے ان کو فنڈ ریزنگ میں اور ان کو مدد کریں تاکہ یہ سینٹرز جو ہیں اور یہ مساجد جو ہیں یہ ہمارے بچوں کے لیے ایک اچھا ذریعہ بن سکیں اور تاکہ ہم وہ یہاں پہ فلرش کر سکیں ایز اے مسلم. بالکل جی. جیسا کہ ویسٹرن ورلڈ میں جو ہے آج کل جو ہے پچھلے کچھ عرصے سے اسلاموفوبیا جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے آ رہی ہے، اس کو کمبیٹ کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب یونائٹ ہوں. چاہے اس میں یہ نہیں ہے کہ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے وہ ضرور پارٹیسپیٹ کرے اس مسجد میں. اور میں اپنے جتنے بھی دوست ہیں، احباب ہیں اور جاننے والے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مسجد کسی اور نے نہیں بنانی، ہم سب نے مل کر بنانی ہے انشاءاللہ. ball جو ہے that is in our court now in communities court. how soon we can pay off. لازمی طور پر مسجد فری میں تو نہیں بنتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد نبی کی تعمیر کی، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے یہی کہا تھا، کسی نے لیبر ڈونیٹ کیا، کسی نے پیسہ ڈونیٹ کیا، کسی نے زمین ڈونیٹ کی، کسی نے میٹیریل ڈونیٹ کیا. اس طرح سے مسجد بھی بنی، اور مسجد دنیا میں جہاں بھی بنتی ہیں اسی طرح سے بنتی ہیں. الحمدللہ 2005 سے ہم نے اس ملک کے اندر مسجدوں کے پروجیکٹ شروع کیے کیلگری سے، اور آج الحمدللہ کوبیک سے لے کر برٹش کولمبیا تک 17 مسجدیں اللہ کے فضل و کرم سے 13 سال کی ایک مختصر مدت میں 17 مساجد مکمل ہو چکی ہیں. اور یہ مساجد سب آپریشنل ہیں، سب جگہ فل ٹائم امام موجود ہیں، مدارس چل رہے ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، عید کی نماز ہے، جمعے کی نماز ہے، 5 نمازیں ہیں، اور دوسری سروسز جو ایک کمیونٹی کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب پرووائڈ کی جا رہی ہیں. حضرات محترم، بس میں آج بے انتہا مسرت کا دن ہے. آج یہ زمین جب خریدی گئی تھی تو لازمی طور پر ارجمن صاحب، حیدر صاحب، ہم 2-3 لوگ تھے، باقی ہمارے ساتھ ڈاکٹر نیاز صاحب، محمود صاحب، یہ سب لوگ شروع سے شامل ہیں، اسلامک سپریم کونسل کے وقت سے یہ شامل ہیں. اور یہاں درس قرآن کافی عرصے سے ہو رہا ہے، ایسے تقریباً اس کو 13 سال ہو رہے ہیں کہ درس قرآن کے ساتھ ساتھ ہماری جو نان مسلم کمیونٹی ہے اور نیبرز ہیں، جتنا ان کے اندر ایک بلا وجہ کا خوف پیدا کر دیا گیا مسلمانوں کا. فیس نہیں. مجھے یاد ہے کہ جب یہاں چرچ ہے، اس سے کچھ 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ چرچ ہے جس میں پبلک پہ انفارمیشن سیشن منعقد ہوا تھا. بہت بڑی شخصیت جنہوں نے پوری عمر دین کی اور قوم کی ماشاءاللہ یہاں اس علاقے میں خدمت کی، جن کے بڑے اس قوم پر بڑے احسانات ہیں. میری مراد جناب قبلہ قاری عبد الوہاب صاحب مدد اللہ العالی دامت و برکاتہ العالیہ، اور ان کے ساتھ ہمارے بھائی جو کمیٹی کے سارے ممبران ہیں، ارجمن بھائی ہیں، حیدر بھائی ہیں، ہارون بھائی ہیں، جیسے نام لیے گئے ہیں سارے حضرات، اور آپ حضرات تشریف لائے ماشاءاللہ. میرے عزیزوں، علامہ صاحب نے بہت ہی احسن طریقے سے مختصر انداز میں بہت پیاری باتیں اور جو اصل مقصد ہے وہ آپ تک رکھا، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ اس کمیٹی نے کس طریقے سے دھوپ چھاؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے، مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، پریشانیوں کا تھوڑا سا اشارہ انہوں نے سٹی کی طرف فرمایا ہے ہوگا، مگر میں تو بڑے مطابق کن مصیبتوں سے ہماری کمیٹی گزری ہے خدا کی قسم یہی جانتے ہیں. بڑی انہوں نے قربانیاں دی، رات و دن محنت کر کے، رات و دن سٹی کے ساتھ لڑ کے، عوام کے ساتھ منت اللہ اور سارا کچھ کرنے کے بعد میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، بہت بڑا اللہ نے انعام عطا فرمایا کہ ماشاءاللہ مسجد شروع ہو چکی. کہو سبحان اللہ. جی، یہ سب سے بڑا سنہرا دن ہے یہ پورے برٹش کولمبیا کی سرزمین کے لیے کہ آج اس سرزمین پر اللہ کا ایک گھر بنانے کے لیے اس کی بنیادیں رکھی جائیں گی. یہ زمین بھی خوشیاں مناتی ہوگی سبحان اللہ کہ آج تک یہ زمین ایسی تھی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا تھا. جب میں یہاں 40 سال پہلے آیا تو یہاں کوئی مسجد نہیں تھی، کوئی مسجد نہیں تھی. صرف پاکستان ایسوسی ایشن کا جو اسلامک سینٹر وینکوور میں ہے
وہ ایک یہاں پر عمارت تھی جس میں اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اور وہی بلڈنگ یہ ساری مساجد، مصلح اور سینٹروں کی بنیاد ہے. اس کو ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اور میں ہمیشہ مجلسوں میں اس بات کو دہراتا ہوں تاکہ ہمارا نوجوان طبقہ یا ابھی نئے آنے والے حضرات وہ اس کو جانے کہ ہماری بنیاد کہاں سے شروع ہوئی ہے. تو اصل میں پاکستان کینیڈا ایسوسی ایشن کا جو اسلامک سینٹر وینکوور براڈ وے کے پیچھے جو ہے، وہ اصل بنیاد ہے برٹش کولمبیا کی ساری مساجد کی، سارے سینٹر، سارے مصلح، ساری اسکولیں، سب کا وجود وہیں سے شروع ہوا. الحمدللہ اس کے بعد سری جامعہ مسجد خریدی گئی، وہ جو سلویشن آرمی کا چرچ تھا اس کے بعد مسجد میں کنورٹ ہوا 79 میں، اور اس کے بعد سے پھر اللہ نے یہ سلسلہ شروع فرمایا جو رواں دواں ہے، اور آج اس کی ایک کڑی یہاں پر بھی مسجد اولیاء اللہ کی ترتیب میں آ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، یہ کبھی بند نہیں ہوگا. اللہ کا دین ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے گھر یہاں پر بنواتے رہیں گے. اور اس میں یہ سب مسلمان جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہاں نہیں بھی ہیں، ان کی جان، مال، اپنی صلاحیت ساری اللہ کے گھروں کے لیے استعمال ہوتی رہے گی. مجھے بہت بڑی خوشی ہے آج یہاں پر شرکت کر کے کہ آج یہاں پر مسجد کی ایک سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے. اصل میں میرے بھائیوں بہنوں، یہ مساجد بنانے کا کام اللہ تعالیٰ پہلے انبیاء اور رسولوں سے لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آج مسلمان مسجدوں کی سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں، اور اپنی ساری صلاحیتیں، جانی، مالی، قدم، سخن، درہم، ہر اعتبار سے مسلمان اپنی صلاحیتیں استعمال کر رہا ہے. میں یہاں پر اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ اس مبارک مجلس میں شریک ہو جاؤں، اور ہمارے علماء کرام اور مشائخ جو یہاں پر جمع ہے، میں ان کی صحبت میں تھوڑی سی دیر اپنا وقت گزاروں، یہ میری سعادت ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی آپ تمام حضرات بھائی بہنوں کو قبول فرمائیں، اور آپ کی ساری صلاحیتیں، آپ کی جان، مال اور ساری چیزوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائیں، اور جتنی بھی ضروریات مسجد کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. ہو گیا مشکل ہجر میں جینا، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. آگ فراق کی دل کو جلائے، روح میری ہر دم تڑپائے، آنکھیں برسے تپتا ہے سینہ، طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. میں بھی در اقدس پہ آؤں، اپنی بھی پتا آپ سناؤں، آئے گا وہ دن کب وہ مہینہ، طیبہ بلا لو
شاہ مدینہ. حسن و حسین ہے پھول نبی کے، فاطمہ بی کے اور علی کے، ان سے سجا ہے باغ مدینہ. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. راستہ ریاض نظر یہ آئے، قرب خدا تک جو لے جائے. عشق محمد کا ہے زینہ. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ. یا الہ العالمین، جتنی بھی دعائیں کی گئی ہیں یا اللہ تو قبول فرما. اس مسجد کا جو پروگرام ہے، منصوبہ ہے، اللہ کامیابی عطا فرما، غیبانہ امداد فرما. جو حضرات تعاون فرما رہے ہیں یا اللہ ان کی کمائیوں میں عمروں میں برکت عطا فرما. میری بہنیں تعاون فرما رہی ہیں، ان کو تندرستی عطا فرما، ہر مصیبت پریشانی سے محفوظ فرما. یا اللہ اس منصوبے کو کامیابی عطا فرما. خلوص نیت کے ساتھ تیرا گھر بنانے کی نیت میں میرے تمام بھائی اور بہنیں ہیں، یا اللہ سب کے ارادے کو قبول فرما. اور جہاں جہاں بھی آواز ہماری پہنچ رہی ہے اللہ ان کو توفیق دے کہ اس مسجد کے اندر آ کر حصہ ڈالیں. یا اللہ ان کے ہر حصے کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جلد از جلد مکمل فرما، اس میں کوئی رکاوٹ ہو اسے دور فرما، جو مالی مشکلات آئیں انہیں حل فرما. اور ان تمام ساتھیوں کی جو بھی تبرعات ہیں، جو بھی کوششیں، ڈونیشنز ہیں، جو بھی انہوں نے تیری راہ میں دیا پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس کا ان سب کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. جن مرحومین کی طرف سے ان لوگوں نے آج کی اس مسجد کے لیے آج بھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ جو ڈونیشن دیں گے پروردگار کو مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جن سے مقام عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کی جتنے بھی انتظامیہ میں جتنے ہمارے ساتھی اس مسجد کے لیے کام کر رہے ہیں، کام کریں گے، کام کیا ہے پروردگار اپنے بیت سب کے سے ان کے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ یہ جرا گھر بنا رہے ہیں پروردگار ان کے گھروں پر رحمت برکت نازل فرما. ان کو ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، گناہوں کے ارتکاب سے دور فرما. یا اللہ آج کی اس مبارک محفل کے صدقے و طول سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اس مسجد کو دین اسلام کا مرکز بنا دے. دین اسلام اور نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اور رضاء محبت کے پیغام کو یہاں پر عام کرنے کے لیے پروردگار کا سلیقہ عطا فرما، اس کی علم عطا فرما اور باعمل ہم سب کو سنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.